المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد صلی اللہ. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہماری گفتگو ہادیان دین اور ہماری ذمہ داریاں، سب سے پہلے تو ہم اپنے ان ہادیوں کو پہچانیں کہ جنہیں اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور اس کے بعد ہم اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں کہ کیا ہادی کا مان لینا کافی ہے یا ہادی کی سیرت پر عمل بھی کرنا ہے. تو یہ یاد رکھیے، اللہ کو اللہ ماننا کافی نہیں ہے جب تک اللہ کی بات نہ مانیے. رسول کو رسول ماننا کافی نہیں ہے جب تک رسول کی بات نہ مانیے. اسی طرح علی کو علی ماننا کافی نہیں ہے جب تک علی کی بات نہ مانیے. یہ 12 کردار 14 معصومین ہمارے لیے اللہ نے جو خلق فرمائے ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ خالی ہم ان کے ناموں کا سہارا لیں، نہیں، ناموں کا سہارا لینے کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر ان کی اطاعت بھی واجب ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. تمہارے اوپر اللہ کی اطاعت واجب ہے، رسول کی اطاعت واجب ہے، اور اولو الامر کی اطاعت واجب ہے. تو لہٰذا کچھ بندے ایسے ہیں جو ہمارے ہادیان دین ہیں، ان کی اطاعت ہمارے لیے واجب ہے. ہمارا مذہب اتنا آسان مذہب نہیں ہے کہ جتنا ہم نے اس کو سمجھ رکھا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم تھوڑا سا بھی کام کر لیں تو اس کے بعد ہماری بخشش ہے اور جنت ہماری ہے، لہذا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ ہمارے مذہب کے اندر ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں، اس بیان کو تھوڑا سا غور سے سنیں گے جوان لڑکے، کہ ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں جب آل محمد کو مان لیا تو عمل کی کیا ضرورت ہے. ایسے لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ یعنی جب ہم نے علی کو مان لیا، اولاد علی کو مان لیا، امام علی نقی کو مان لیا، تو پھر اب عمل کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ عمل کی ضرورت ان کو ہے جو ان کو نہ مانتے ہوں. مجھے بتائیے، یہ آپ، مجھے نہیں پتہ اس سوال کا کیا جواب دیں گے کہ کیا آل محمد کو ماننے کے بعد عمل کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بس یہ آپ فیصلہ کیجئے، چونکہ آج کل ہمارے مذہب میں گروپ بندی ہو گئی ہے. بعض لوگ نماز کا نماز کا تذکرہ کرتے رہے، عمل کا تذکرہ کرتے رہے، کوئی چیز کام نہیں آئے گی علاوہ ولایت کے. اگر ولایت ہے تو سب کچھ ہے، ولایت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا ولایت کو مان لیجئے. تو پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا یہ جوان ولایت ہی کو نہیں سمجھا ہے.
ولایت مانو گے تو اطاعت کرنی پڑے گی، تو جو چاہتا ہوں، ورنہ ولایت کو آپ مانتے نہیں ہو۔ ولایت محبت نہیں ہے۔ یہ تھوڑی سی بھاری بحث ہے، انشاءاللہ آپ صلوات کا سہارا دیں گے تو یہ مکمل ہو جائے گی۔ وآل محمد وعجل۔ ہاں، یہ ولایت محبت نہیں ہے، محبت الگ ہے، ولایت الگ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہوں تو آپ اسے اپنا ولی بھی مانتے ہوں۔ مثلاً اب آپ اپنے دوست سے محبت کرتے ہیں تو آپ اسے حاکم بھی مانتے ہیں؟ نہیں۔ آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں تو اسے حاکم تو نہیں مانتے نا۔ اسی طرح آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو اسے حاکم نہیں مانتے۔ اسی طرح آپ اپنے خانوادے سے محبت کرتے ہیں تو خانوادے کو آپ حاکم نہیں مانتے۔ اصل میں ہمارے سے غلطی ہم ذاکرین سے منبر سے یہ ہوئی کہ ہم نے جو ولایت کی تعریف آپ کو بتائی، ولایت یعنی محبت، کہ اگر آپ ولایت علی نہیں رکھیں گے تو اعمال قبول نہیں ہوں گے، نماز سب صحیح ہے، لیکن پہلے سمجھ تو لیجئے ولایت کہتے کسے ہیں؟ ولایت محبت کو نہیں کہتے۔ محبت تو نہ جانے آپ کو کس کس سے ہوتی ہے۔ ولایت بمانے حکومت، ولی بمانے حاکم، حاکم بمانے آقا۔ غدیر میں آقا ایک ہی ہے، سارے غلام ہیں۔ تو جب ہم غلام ہیں تو غلامیت کا تقاضا کیا ہے ہماری؟ ہم خالی محبت کریں اپنے حاکم سے یا اس کی بات بھی ہمیں ماننا ہے؟ مثلا اگر وہ نماز کو کہے تو نماز پڑھنا ہے، روزے کو کہے تو روزہ رکھنا ہے، حج کو کہے تو حج کرنا ہے، خمس و زکوٰۃ کو کہے تو خمس و زکوٰۃ کو دینا ہے، دین کی پابندی کو کہے تو دین پہ عمل کرنا ہے۔ پہلی تو بات ہے، یہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو آپ کو بتائی، یہ مولویوں نے بتائی ہے یا اماموں نے بتائی ہے؟ بتائیے کس نے بتائی ہے؟ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، غریبوں کا خیال رکھنا، تعلیم کرنا، یتیموں کو پالنا، پرورش کرنا، یہ جو سب کچھ آپ کو بتایا، یہ مولویوں نے نہیں بتایا، یہ ذاکر نے نہیں بتایا، یہ بتایا آپ کو تین شخصیتوں نے، یا اللہ نے بتایا ہے، یا رسول اللہ نے بتایا ہے، یا علی ولی اللہ نے بتایا ہے، یا ان کی اولاد طاہرہ اور اولاد طیبہ نے بتایا ہے۔ تو جب انہوں نے بتایا ہے اور ہم ان کو ولی مانتے ہیں تو پھر یہ کیسا غلام ہے کہ جو مانتا تو ہے مگر بات نہیں مانتا؟ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ وعجل، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہادیان دین کی ہمیں خالی محبت ان سے نہیں کرنا ہے، محبت تو کرنی ہے ہی، لیکن آپ سے جو مطالبہ ہے محبت کے بعد وہ ہے اطاعت۔ اچھا مجھے بتائیے، آپ کہیں قبلہ میں آپ کو بہت زیادہ مانتا ہوں، قبلہ میں آپ کو بہت زیادہ چاہتا ہوں، جتنے بھی قبلہ آتے ہیں شارجہ کے منبر پہ پڑھتے ہیں ان میں سب سے زیادہ پیار آپ سے کرتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی مجھے پیاس لگ رہی ہے، تھوڑا سا پانی لا کے دے دیجئے۔ کہا قبلہ محبت تو کرتا ہوں مگر پانی نہیں دوں گا۔ پانی چونکہ دور ملے گا، یہاں سے تھوڑی مجھے جانا پڑے گا، بازار سے گزرنا پڑے گا، بازار سے خریدنا پڑے گا تو مجھے لا کے دینا پڑے گا۔ مجھے بتائیے یہ چاہنے والا ہے؟ دعوے دار ہے کہ مولانا عزادار کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں، لیکن جب پانی مانگا تو پانی لا کے نہ دیا۔ ایک بالکل یہیں بیٹھا تھا یا یہاں نہیں بیٹھا تھا، بالکل دور بیٹھا تھا، میں نے اس سے کہا بھی نہیں، وہ اٹھا پانی لے کے آیا مجھے پلا دیا۔ اب بتائیے چاہنے والا یہ ہے جو دعویٰ کر رہا ہے یا چاہنے والا وہ ہے جو عمل کر رہا ہے؟ بتائیے کون سا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل بتاتا ہے کہ آپ علی والے ہیں یا نہیں، عمل بتاتا ہے کہ آپ تقوی والے نہیں ہیں۔ اور اس امام کی، جس امام کی شہادت کی آج تاریخ ہے، اس کے اگر آپ نام کو دیکھیں تو نام ہے اس کا علی، علی جس سے پیارا کوئی نام نہیں ہے۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں اس نام کے اوپر، ہم سب قربان ہو جائیں اس نام کے اوپر۔ علی، لفظ علی جانتے ہیں آپ کتنا عظیم نام ہے؟
تو اس امام کا نام وہی علی ہے، اور لقب ہے اس کا ہادی، یعنی ہدایت کرنے والا، یعنی آپ کو دین سمجھانے والا، یعنی آپ کو جہنم سے بچانے والا۔ یاد رکھیے جو ڈراتا ہے وہی چاہنے والا ہوتا ہے۔ ارے صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ جو ڈرانے والا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے آپ کا چاہنے والا۔ حالانکہ یاد رکھیے آج کل سب سے زیادہ نفرت ہوتی ہے اس آدمی سے جو آپ کو ڈرائے، ہوتی نہیں ہوتی؟ ٹوکنے والا ہمیشہ دشمن ہوتا ہے۔ ارے یہ تو ٹوکتے ہی رہتے ہیں، یہ تو روکتے ہی رہتے ہیں، یہ تو ایسے ہی کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح مثلا اگر ممبر سے کوئی آدمی واعظ آ جائے خطابت کرنے کے لیے اور وہ آپ کو ڈرانے لگے تو میرے خیال میں مجمع کم ہونے لگے گا، خود ہی ڈراتے ہیں یہ تو بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ یہ جو ڈرانے والا ہے یہی آپ کا چاہنے والا ہے، اس لیے کہ یہ آپ کو اس آگ سے بچانا چاہتا ہے جو جہنم کی آگ ہے۔ لہذا ہمارا ہر امام بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، یعنی ڈرانے والا بھی ہے، بشارت دینے والا بھی ہے۔ تو ہمارا یہ امام علی ہے اور اس کا ایک لقب ہے ہادی، یعنی ہدایت کرنے والا۔ تو جس کا امام ہادی ہو وہ اگر قوم ہدایت یافتہ نہ ہو، بتائیے پھر۔ مولا ہم آپ کو اپنا 10واں امام تو مانتے ہیں لیکن ہدایت لینا نہیں چاہتے آپ سے، تو پھر کیسے آپ امام ہادی والے ہیں، کیسے آپ 10ویں والے ہیں؟ لہذا امام علیہ السلام کا ایک لقب ہے ہادی، ایک لقب ہے عسکری۔ وہ 11ویں امام سے مشہور ہے عسکری، لیکن اس امام کا بھی لقب عسکری ہے، وہ بھی میں آپ کو وجہ بتاؤں گا۔ تیسرا لقب ہے ہمارے اس امام کا متوکل۔ ہمارے اس امام کا ایک لقب ہے متوکل۔ متوکل کے معنی اگر آپ چیک کریں گے ڈکشنری میں، متوکل کے معنی ہے سب سے زیادہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والا۔ جس کا اللہ پہ سب سے زیادہ بھروسہ ہو اس کو متوکل کہتے ہیں۔ اس امام کا ایک لقب ہے مرتضی۔ مرتضی، ہادی، عسکری، متوکل۔ لیکن اس لقب سے ہمارے 10ویں امام نے جب صحابہ نے آپ کو متوکل کہنا شروع کیا تو امام نے کہا کہ مجھے متوکل نہ کہنا، مجھے انصاف سے بتائیے امام سے بڑا اللہ پہ بھروسہ کس کا ہوتا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں آپ کا بھروسہ اللہ پہ زیادہ ہے یا امام کا بھروسہ اللہ پہ زیادہ ہے؟ امام کا بھروسہ۔ تو ہر امام متوکل ہے، لیکن امام کہہ رہے ہیں میرا نام متوکل کہہ کے نہ پکارنا۔ اور جب کسی چاہنے والے نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے زمانے میں ایک اور متوکل ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میں، ایک اور متوکل ہے جس نے لوگوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو اب کردار کی گندگی نام تک آ گئی۔ ارے بھائی میں نے تو جملہ بڑا سنبھل کے کہا تھا۔ کبھی کبھی نام اچھا ہوتا ہے لیکن جس شخصیت پہ نام بولا جا رہا ہے اس کا کیریکٹر اتنا گندا ہو جاتا ہے کہ نام کے اندر اثر آ جاتا ہے۔ متوکل معنی کے اعتبار سے ٹھیک ہے مگر کیریکٹر کے اعتبار سے چونکہ ظالم تھا تو امام نے کہا مجھے متوکل نہ کہنا، آج سے مجھے متوکل کہہ کے نہ پکارنا۔ اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ، لیکن یہ اللہ کے بھروسے کے معنی بھی سمجھ لیجئے۔ امام محمد تقی اور امام علی نقی علیہما السلام، اما جتنا بڑا مجمع اتنی اچھی صلوات نہیں ہے بھائی آپ کی۔ اللہم صلی علی محمد وآل وعج۔ تو سنیے اور اس کو غور کیجئے، دلوں میں اتار لیجئے۔ سب سے زیادہ اللہ سے آپ کو قریب کرے گا تو ہمارا یہ 9واں اور 10واں امام، چونکہ تقی اور نقی تقوی سے بنے ہیں۔ تقوی کیا ہے یہ بھی سن لیجئے آپ۔ جب نماز جمعہ میں امام جمعہ خطبہ دیتا ہے اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی، تو مومن گھبرانے لگتا ہے۔ یا اگر کوئی آدمی عشرے کا عنوان تقوی رکھ لے، مثلا میں شارجہ کی بات نہیں کر رہا ہوں،
مطلب ہندوستان پاکستان میں کوئی خطیب کہے میرے اشرے کا موضوع ہے تقوی، تو لوگوں کو خود بخود لقوہ ہونے لگے گا، کہنا کہ بھائی یہ کیا پڑھے گا، یہ کیا پڑھے گا، ان نے موضوع رکھ لیا تقوی۔ تقوی سے آدمی بچتا ہے، بہت زیادہ بچتا ہے، اس لیے کہ آج تک معنی واضح نہیں ہوئے تقوی کے معنی کیا ہے۔ ارے یہ تو پیدا ہی ہوئے بھائی، یہی ہے، جمعے میں بھی یہی رہ گیا، نماز میں بھی یہی رہ گیا، اس میں بھی یہی رہ گیا، مجلسوں میں آئیے یہاں بھی یہی رہ گیا۔ اچھا آپ یہ بتائیے جب امام آئیں گے اور امام آپ کو یہ باتیں بتائیں گے تو امام سے کیا کہیں گے آپ؟ چلے مولوی کو تو آپ کہہ دیتے، ذاکر کو تو کہہ دیتے، ان کو تو یہی پڑ گئی، تو امام بھی جو آ کے بتائے گا وہی بتائے گا جو عالم بتا رہا ہے، اس لیے کہ عالم اپنی جیب سے نہیں بتاتا ہے، یا قرآن بتائے گا یا حدیثیں بتائے گا یا نانا کی سیرت بتائے گا آنے والا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ امام کو بھی آپ چھوڑ کے نہ بھاگنے لگے، وہ صحیح بات تو بتائے گا امام بھی آ کے۔ تو چلیے تقوی میں آج آپ کو دو منٹ میں سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ نہ گھبرائیں۔ ایک تو اللہ پہ بھروسہ، یا من ارجو ہو لکل خیر، اے وہ ذات میں کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا علاوہ تیری ذات کے۔ اور امام محمد تقی اور امام علی نقی علیہ السلام نے سمجھایا کہ اللہ پہ بھروسہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ دیکھیں بھروسے کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی کام نہ کریں اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں، یہ بھی ایک معنی چلے۔ مثلا صبح کو آپ جاب پہ نہ جائیں، اپنی فیکٹری میں نہ جائیے، اللہ دے گا، اللہ پہ بھروسہ ہے، مل جائے گا آپ کو یا نہیں ملے گا، بتائیے سوچ کے۔ ایک دن نہیں گئے، 2 دن نہیں گئے، پتہ چلا مالک نے نکال دیا کمپنی سے، جاؤ جب تم کام پہ نہیں آ رہے ہو۔ اچھا آپ کیے بیٹھے اللہ پہ بھروسہ، بھائی میرا اللہ پہ بھروسہ ہے میں کمانے کیوں جاؤں، میرا اللہ پہ بھروسہ ہے میں جاب کرنے کیوں جاؤں، میرا اللہ پہ بھروسہ ہے۔ تو اللہ کے بھروسے کے معنی یہ نہ سمجھیے یا مجھے تو اللہ پہ بھروسہ ہے نماز کیوں پڑھوں میں، مجھے تو علی پہ بھروسہ ہے میں روزہ کیوں رکھوں۔ اسی لیے بعض جوانوں کو میں نے یہ کہتے سنا، اگر رجب کے روزے بھی کہہ دیا جائے، رجب کے روزے بڑے عجیب، روایت سناتا ہوں آپ کو، ذرا اچھی سی صلوات پڑھیے دے گی آپ۔ پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیے جتنے بھی افراد ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، کتنے دروازے ہیں؟ یہ نالج ہے آپ کے لیے، جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اگر میرا یہ جملہ، یہ حدیث ہے، یہ آیت ہے، یہ روایت ہے، جنت کے کتنے ہیں؟ 8، اور جہنم کے کتنے ہیں؟ 7۔ یہیں سے آپ اللہ کی محبت سمجھ لیجئے، اگر وہ جہنم میں زیادہ کو بھیجنا چاہتا تو اس کے دروازے زیادہ بناتا۔ اس کا مطلب ہے اللہ یہ نہیں چاہتا میرا بندہ جہنم میں جائے، وہ چاہتا ہے میرا بندہ جنت میں جائے، اسی لیے دروازے جنت کے زیادہ رکھے، جہنم کا دروازہ ایک کم رکھا۔ اور یہ بھی میں بتاؤں آپ سے، اللہ نے بندوں کے لیے خالی جنت بنائی ہے، جہنم نہیں بنایا ہے۔ اپنی مرضی سے اللہ نے بندوں کے لیے جنت بنائی ہے، اپنی مرضی سے اللہ نے جہنم نہیں بنوایا، جہنم تو آپ نے خود بنوایا ہے۔ ارے توجہ چاہتا ہوں میں، سمجھ رہے؟ اللہ نے آپ کے لیے بنائی جنت، مگر تمہاری بے عملی نے اس سے بنوا دیا جہنم۔ یقین نہیں آتا تو نبی کی حدیث قدسی سن لیجئے، نبی کی حدیث بھی ہے، کہا لَوِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيٍّ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ، اگر یہ دنیا محبت علی پر جمع ہو جاتی تو میں جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ تو یہ دنیا جو آپ نے جہنم آپ نے بنوایا خود، اگر آپ محبت علی پہ جمع ہو جاتے ہیں تو جہنم بنتی نہیں ہے، تو کس نے بنوائی ہے؟ تو پھر سن لیجئے، اللہ نے جنت کے دروازے 8 رکھے اور جہنم کے دروازے 7 رکھے۔ مجھے آپ یہ بتائیے، آپ جنت کے 8 دروازے کھولنا چاہتے ہیں یا نہیں اپنے لیے؟ میرے خیال میں کچھ ہی لوگ کھولنا چاہتے ہیں،
ہاں مطلب نہیں لگ رہا ہے، پیچھے والے بالکل بیچارے مطلب کھولنا چاہتے ہیں جنت کے دروازے، جنت کے اچھا جہنم کے دروازے بند کرنا چاہتے ہیں، تو یہ مولوی بند کریں گے، ذاکر بند کروائیں گے آپ کا، یا آپ خود بند کریں گے؟ اس چکر میں نہ رہیے جو ممبر پہ آیا وہ بند کروائے گا، اس کا تو خود ہی بند ہو جائے۔ ہاں سمجھ رہے آپ؟ یہ ہم کبھی کبھی ہمارے غلط بیان میں نہ آیا کریں آپ، اس لیے کہ ہم جو تسلی دیتے ہیں وہ جو ہماری داد ہے نا، غذا، وہ جو آپ کی داد ہے وہ ہماری غذا ہے، ہمیں تو اپنی غذا چاہیے، چاہے آپ جنت میں جائیے چاہے جہنم میں جائیے، اس لیے کہ ہمیں تو آپ کو خوش کرنا، داد لینی، داد آپ نے ہمیں داد دے دی، واہ واہ کر دی، اب چاہے تم جنت میں جاؤ چاہے جہنم میں جاؤ، ہمارا کام ہو رہا ہے وہ قبرستان میں جو قبر کھودنے والا ہوتا ہے، قبر کھودنے والا تاجر جس کا کام ہے قبر کھودنا، تو اسے تو موقع چاہیے قبر کھودنے کا، اور اسے کیا مطلب ہے مردہ چاہے جنت میں جائیے جہنم میں جائے۔ یہی مسئلہ ہمارا ہو گیا آج کل، میں اپنے کو کہہ رہا ہوں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جب غلط بات بتائی جاتی ہے داد کے لیے تاکہ میری غذا مجھے مل جائے، نہیں اس کو غذا نہیں بنائیے، آپ سوچئے غلط بات پہ داد دینا بھی مجرم بنا دیتا ہے، سوچ کے دیا کریں، سمجھ کے دیا کریں، یہ آل محمد کا اسلام ہے، اس کا مذاق نہ اڑنے دیں ممبروں سے، بہت مذاق اڑایا جا رہا ہے، خدا کی قسم نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، روزوں کی کوئی اہمیت نہیں، ارے جب علی کو مان لیا تو ہم کیوں روزہ رکھیں؟ کمال کا مسئلہ ہے، آپ علی کو مانتے ہیں تو روزے کے منکر بنتے ہیں، علی کہتے ہیں جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو مجھے پسند ہوتا ہے کہ میں روزہ رکھوں، میرے مولا کو اچھا آپ کیسے چاہنے والے ہیں؟ علی کو نماز سے پیار ہے، آپ کو نماز سے پیار نہیں ہے، علی کو روزے سے پیار ہے، آپ کو روزے سے پیار نہیں ہے، علی کو دین سے پیار ہے، آپ کو دین سے پیار نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے ہم علی والے، زور سے بولیے، علی والے نہیں ہیں۔ یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جہنم کا دروازہ 7، جنت کا دروازہ 8، یہ کوئی اور بند نہیں کرے گا آپ کے لیے، نہ مولوی نہ عالم، یہ اپنے دروازے آپ خود بند کریں گے، اور وہاں جا کے بند نہیں ہوں گے، یہ بھی یاد رکھ لیجئے، جنت وہاں جا کے نہیں ملے گی اور جہنم بھی وہاں جا کے نہیں ملے گا، رسید یہیں لے لیجئے، جنت اور جہنم کی رسید دنیا ہی میں ملے گی، اگر آپ نے ایسا عمل کیا تو جہنم بند ہو جائے گا یہیں بیٹھ کے، اور اگر آپ نے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، جو پلاٹ بنائیں گے نا آپ جنت میں، جو آپ باغ لگائیں گے نا جنت میں، جو آپ باغیچے اور محل بنائیں گے نا، تو اس کا سامان وہاں محشر میں نہیں ملتا بننے کا، اس کا سارا سامان دنیا میں ملتا ہے، یقین نہیں آتا تو دیکھ لیجئے، چونکہ جمعہ ہے تو آپ کو سنا بھی دیتا ہوں، بہلولے دانا ہے، مٹی کے گھر بنا رہے ہیں، اور جو مٹی کے گھر بنائے تو ایک مرتبہ وہ زبیدہ ادھر سے گزر رہی ہیں، انہوں نے کہا کیا بیچ رہے ہو؟ کہا جنت میں پلاٹ بیچ رہا ہوں، جنت میں گھر بیچ رہا ہوں، کہا قیمت کیا ہے؟ کہا 1000 دینار، اب رانی ہے بھائی، انہوں نے 1000 دینار دے دیے، شوہر نے جا کے ڈانٹنا شروع کیا بیگم کو، یہ تم نے کیا کیا؟ ایک پاگل کی باتوں میں تم آ گئی ہو، تم نے 1000 دینار خراب کر دیا، کہا یہ تو میں جانتی ہوں خراب کیا یا نہیں کیا، اجر رات میں بادشاہ صاحب سوئے بیگم کے برابر میں، انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا جیسے جنت میں ہے اور ایک محل پہ لکھا ہے زبیدہ کا محل، اب انہوں نے کہا مجھے پرمیشن دی جائے، یہ میری زوجہ ہے، اب بھائی جملہ کہنا میرا کام ہے، اب اس کو سنبھال لیجئے بس آپ، کہا یہ میری زوجہ ہے، فرشتوں نے کہا یہ دنیا کے رشتے ہیں، آپ جنت میں نہیں جا سکتے، کہا کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تو بے عمل اور باعمل میاں بیوی رہ سکتے ہیں ایک ساتھ، مگر محشر میں وہی میاں بیوی ساتھ رہیں گے جن کے عمل میں یکسانیت ہو، ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد، ایک صلوات اور بھیجیں محمد اور آل محمد، ہم نے غور کیا
میں پھر آپ سے جو پیغام دینا چاہتا ہوں بڑا سخت پیغام ہے، اگر وہ میرا پہنچ گیا تو انشاءاللہ مجلس کامیاب ہے۔ وہ سن لیجئے گا۔ جوانوں آپ سنو، میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، بزرگوں کے لیے نہیں، جوانوں سے میرا خطاب ہے۔ رات میں دیکھا یہ زبیدہ کا محل ہے، فوراً اٹھا بے چین ہو کے، کہنے لگے زبیدہ تم نے تو اچھا کام کر لیا، میں گھاٹے میں رہ گیا۔ اب گئے، کل پھر دیکھا بولول کو تلاش کرنے لگے، وہ پھر مٹی میں کچھ بنا رہے تھے، گھر بنا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت کے گھر۔ اچھا، کہا لاؤ ایک مجھے بھی دے دو، بتاؤ قیمت کیا ہے؟ کہا جتنی تمہاری حکومت۔ مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ ارے ابھی تو تم نے کل بیچا، اتنے میں تو دبئی اور شارجہ کی مارکیٹ کا بھی شیئر نہیں بڑھتا بھائی، اتنی جلدی کیسے بڑھ جاتا ہے؟ سمجھ رہے کہ آج قیمت اور کل۔ انہوں نے کہا نہیں، جتنی تمہاری حکومت اتنی ہے اس گھر کی قیمت۔ کہا کل تو 1000 میں بیچی تھی، آج پوری حکومت کیسے ہو گئی؟ کہا وہ غیب پر ایمان لائی تھی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ جو غیب پہ ایمان لائے اس کے لیے قیمت کچھ اور ہے، اور جو دیکھ کے ایمان لائے اس کے لیے قیمت اور کچھ ہے۔ یہ واقعہ تو آپ نے ذاکر اور علماء سے سنا ہوگا، مگر جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ دلوں میں اتر جائے گی بات۔ مجھے یہ بتائیے گھر بنے کہاں تھے؟ نہیں عزیزو، شاید میرا پیغام پہنچ جائے۔ سب سے بڑا پیغام ہے، یہ گھر اس نے محشر میں نہیں بنایا، یہ گھر اس نے آسمان پہ نہیں بنایا۔ بہلول نے دنیا میں گھر بتا دیا کہ اگر جنت میں گھر چاہتے ہو تو اچھا عمل کر کے یہاں بناؤ گے تو وہاں ملے گا، گھر بنے گا یہیں۔ اسی طرح میں کچھ چیزوں کا منکر کہہ لیجئے آپ، منکر تو ذرا سخت لفظ ہے۔ نہ قبر میں یہ بالکل نہ کوئی سانپ ہے، نہ بچھو ہے، نہ کوئی کیڑا ہے، نہ مکوڑا ہے۔ یہ کہتے ہیں قبر میں ڈرا دیتے ہیں بیچارے بعض واعظین آ کے، قبر میں یوں سانپ آئیں گے، قبر میں بچھو آئیں گے، قبر میں ایسا ہو جائے گا، قبر میں ایسا، ڈراتے ہیں خوب۔ اچھا، نہ قبر میں روشنی ہے، نہ قبر میں تکیہ ہے، نہ قبر میں بستر ہے، کچھ نہیں ہے، نہ سانپ ہے نہ بچھو ہے، یہ بھی سب ایسا ہی ہے، بالکل صاف ہے قبر، کچھ نہیں ہے۔ سانپ بچھو وہاں نہیں ہے، سانپ بچھو آپ یہاں سے لے کے جاتے ہیں۔ اب یہاں سے لے گئے تو وہاں ہو گئے، سمجھ رہے؟ اسی طرح نہ وہاں کمبل ہے، نہ وہاں تکیہ ہے، نہ وہاں بستر ہے، مگر یہاں سے لے جائیں گے آپ تو سانپ بچھو بھی یہیں سے لے جائیں گے، اور اچھا بستر بھی اور روشنی بھی یہیں سے لے جائیں گے۔ قبر کی روشنی کا نام ہے تلاوت قرآن۔ جتنی قرآن کی تلاوت دنیا میں کرتے چلے جائیں گے، اپنی قبر میں روشنی کرتی چلے جائیں گے۔ جتنا دوسروں کا مال مارتے چلے جائیں گے، قبر میں سانپ بچھو پیدا کرتے چلے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے وہاں کچھ نہیں ہے، یہیں سے سب لے کے جاتے ہیں آپ لوگ۔ تو عزیزوں میں پھر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ کرنا یہاں کرنا ہے۔ تو اللہ کے بھروسے ہمارا جوان آج کل کچھ ایسا ہی ہو گیا، مجھے تو اللہ پہ بھروسہ ہے، کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، اللہ پہ بھروسے کا یہ معنی نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد اس نے نماز پڑھی، نبی نے کہا نماز پڑھنے آئے ہو، کہیں پہ بیٹھ کے آئے تھے؟ کہا گھوڑے پر۔ نبی نے کہا گھوڑا کہاں ہے؟ کہا اللہ کے بھروسے پہ کھلا چھوڑ دیا۔ آپ اس کو پلٹ دیجئے، شارجہ میں ہیں آپ، گاڑی آپ لے کے آئے، پارکنگ میں لگا کے نہیں آئے، کہیں بھی کھڑی کر کے آئے، اللہ کے بھروسے پہ۔ تو وہ جو چالان کاٹنے والا ہے وہ بھی اللہ کے بھروسے پہ آیا ہے، سمجھ رہے؟ نبی نے فرمایا وہ جو چور پھرتے ہیں وہ بھی اللہ کے بھروسے پہ پھر رہے ہیں۔ اللہ پہ بھروسے کا یہ معنی نہیں ہے کہ بے نظمی پھیلائیے اور کچھ بھی کہ اللہ پہ بھروسے کے معنی ہے پہلے چیز کی حفاظت خود کریے، پھر بھروسہ اللہ پہ کیجئے۔
یہ ہے اللہ. تو یہ امام محمد تقی اور امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو سبق دیا ہے کہ اللہ پہ بھروسے کے کیا معنی ہے. تو میں نے پھر سن لیجیے اپنے جوانوں کے لیے، نام ہے علی، لقب ہے مرتضی، ہادی، عسکری. اس امام دیکھیں ہمارے دو امام ایسے ہیں جن کو عسکری کہا جاتا ہے. جلدی سے بولیے گا انشاءاللہ تاکہ منزل آسان ہو جائے. کتنے امام ہیں؟ کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ عسکری. ان دونوں اماموں کا ایک 11واں ایک ہے، ہاں اسی لیے صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اور دیکھیں ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں صلوات اچھی سی پڑھے محمد اور آل محمد پر. محمد و آل محمد وعجل. ہاں لئے میں پہلے بتا ہی دیتا ہوں فضیلت. یہ عجل فرجہم نہایت ضروری ہے. بتائیے آپ میں سے کون ایسا ہے جو نہیں چاہتا کہ مرنے سے پہلے میری ملاقات میرے امام زمانہ سے ہو؟ کون نہیں چاہتا بتائیے؟ جتنے پیچھے بیٹھے آگے بیٹھے سب چاہتے نہیں چاہتے؟ جب تک نہ مریں، جب تک ہماری ملاقات ہمارے امام زمانہ سے نہ ہو. ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں جو انسان سونے سے پہلے روز یا نماز کے بعد یا سونے سے پہلے صلوات کی ایک تسبیح یہ والی پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل، چھوٹی تسبیح ہے بہت بڑی نہیں ہے، دم نہ نکلے کہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں میں چھٹا امام تمہاری ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم نے روز یہ تسبیح پڑھی تو موت تم تک نہیں آئے گی جب تک کہ تمہاری ملاقات 12ویں ہادی سے نہ ہو جائے. تو بتائیے کتنا چھوٹا سا عمل ہے. اللہم صلی علی محمد و آل و عجل. عجل فرجہم کس کو دعا دے رہے ہیں آپ بتائیے؟ بہت بڑا جملہ ہے مجلس کا، خدا کی قسم. کس کو دعا دے رہے ہیں عجل فرجہم کہہ کے؟ امام زمانہ کو. امام زمانہ کو دعا دے رہے ہیں. شریف آدمی کی شرافت کا تقاضا کیا ہے کہ اگر آپ کسی آدمی کو دعا دیں تو شرافت کا تقاضا ہے پلٹ کے وہ بھی دعا دے گا، مگر جو ہو ہی فاطمہ کا لاڈلا. تو جب آپ دعا دیں گے امام کو تو امام بھی آپ کو دعا دیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ والی صلوات پڑھیے، بآواز بلند پڑھیے آپ. بڑا چھوٹا سا عمل ہے، مطلب ایسے حالات میں جیسے چل رہے ہیں ضروری ہے کہ آپ اپنا کانٹیکٹ پیدا کیجئے اپنے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور سونے سے پہلے پڑھ لیجئے کیا پریشانی ہے. اس کے بعد سنیے، ہمارے امام نے منع کیا کہ مجھے متوکل کہہ کے نہ پکارا جائے، اس لیے کہ میرے زمانے میں ایک ظالم متوکل ہے جس کی طرف لوگوں کا ذہن چلا جاتا ہے. ماں کا نام سمانہ، باپ کا نام محمد تقی. ٹوٹل ایج کتنی بتائی تھی کل؟ میں اتنی جلدی نہ بھولیے بھائی، یا 42 سال یا 40 سال. 3 امام ایسے ہیں جن کی ایج بڑی کم ہے. 9ویں امام کی عمر ہے کل 25 سال، 10ویں امام کی عمر ہے کل 40 سال، اور 11ویں امام کی عمر ہے کل 28 سال. یہ جتنے مجلس میں بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے اکثر بڑے ہوں اماموں سے با اعتبار عمر. جلدی جلدی مار دیے گئے تاکہ 12واں پیدا نہ ہونے پائے. مگر جسے اللہ کو پیدا کرنا ہو، اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، جب بادشاہوں سے ولادت نہ رک سکی تو ظہور کیا رکے گا؟ اب تو پیدا بھی ہو چکا ہے. تو لہذا سنیے، امام علیہ الصلوۃ والسلام 6 سال کی عمر میں یہ بچہ یتیم ہوا ہے. ہمارا 10واں امام 6 سال کی عمر میں. عسکری ان کو اس لیے کہتے تھے کہ سامرہ، دیکھیے یہ اصل میں سامرہ آج لفظ بولا جانے لگا. اصل میں ماشاءاللہ اگر میں پاکستان یا ہندوستان میں پڑھتا تو مجھے سمجھانے میں تھوڑی پرابلم ہوتی، لیکن شارجہ ہے اس لیے پرابلم نہیں ہوگی. اس میں یہ عربی کا لفظ ہے سرّا من رعا. اصل میں لفظ کیا ہے؟ سرّا من رعا. یعنی کیا مطلب؟ سرّا یعنی خوش ہو جائے، من رعا جو دیکھے، یعنی ایسا شہر جو دیکھے وہی خوش ہو جائے.
اس کی ہوا بہترین، اس کی فضا بہترین، وہ خوبصورت بہترین سجا ہوا شہر، اس کو سامرہ، سرہ منرہ کہتے تھے، کثرت استعمال سے سامرہ ہو گیا۔ سامرہ کا ایک محلہ ہے جس کا نام تھا عسکر۔ جیسے آپ پنجاب کے رہنے والے تو آپ کو کیا کہتے ہیں؟ پنجابی۔ جیسے ہندوستان کا رہنے والا ہندی، پاکستان کا رہنے والا پاکستانی، یا اسی طرح کراچی میں کچھ ہوں گے محلے، اس محلے کے اعتبار سے۔ تو سامرہ کا ایک خوبصورت محلہ تھا عسکر۔ اچھا، اس کا عسکر کیوں پڑا تھا اس کا نام، وہ بھی سن لیجئے۔ متوکل نے ایک مرتبہ روب ڈالنا چاہا آپ کے 10ویں امام پر، اور اس نے کہا روب ڈالوں تو کیسے ڈالوں؟ تو اس نے ایک بڑا ٹیلا بنوایا، اونچا ٹیلا، مٹی پڑ رہی ہے، بہت بڑا پہاڑ بن گیا، اتنا بڑا ٹیلا جب بن گیا اونچا، تو اس کے بعد اس نے لشکر کو جمع کرنا شروع کیا۔ بہترین ڈریس، بہترین تلوار، بہترین نیزہ، ایک ہی وردی، اور وردی میں سب کے ہاتھ میں تلوار، اور ہر آدمی کے پاس گھوڑا۔ روایت کہتی ہے 90,000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ 90,000 بولنے میں بڑا آسان ہے، یہ اتنا چھوٹا نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ 90,000۔ اچھا، آپ ذرا تھوڑا کھل کے بیٹھے تو بتا دیے کہ آپ ہی کتنے لگ رہے، اور اگر ہر آدمی آپ میں سے گھوڑے پہ بیٹھا ہو اور تلوار لیے ہو تو میرے خیال میں 200 بھی 2,000 لگیں گے۔ بھائی ہر آدمی گھوڑے بیٹھا، اور جہاں 90,000 کا مجمع ہو، اب وہ 90,000 کا مجمع پورے میدان میں چھا گیا، تلواریں لے کے، گھوڑے لے کے، نیزے لے کے، ایک ہی وردی۔ یہ بھی میں ایک علامت بتا دیتا ہوں، اگر تمہاری اس مجلس میں 10 آدمی امامہ لگا کے بیٹھ جائیں تو آپ زیادہ ہیں یا 10 زیادہ ہیں؟ بولیے، وہ 10 زیادہ کیسے ہو جائیں گے؟ اتنا بھی میتھ کمزور نہیں ہے میرا۔ صلوات پڑھے محمد علی محمد پر۔ ہاں بھائی، مطلب 300 آدمی ہیں بغیر امامے کے، اور 10 آدمی ہیں امامے کے ساتھ، کون سے زیادہ ہیں؟ 300 ہی ہیں زیادہ، مگر لگیں گے کون زیادہ؟ کیونکہ جو قوم اپنی علامت پر رہتی ہے وہ ہوتی کم ہے، زیادہ نظر آتی ہے۔ یا 10 آدمی ٹوپی اوڑھ لیں تو زیادہ نظر آئیں گے، اور جہاں 90,000 کا لشکر گھوڑے پر ہو، تیر و تلوار ہاتھ میں ہو، پوری جدھر نظر ڈالیے لشکر ہی لشکر نظر آ رہا ہے۔ متوکل پہلے خود چڑھا، چڑھنے کے بعد اپنے لشکر کو دیکھا، چاروں طرف گھوم کے دیکھتا، اتنا بڑا لشکر 90,000 کا، اور اس لشکر میں ہر ایک کے پاس تلوار، ہر ایک کے پاس نیزہ، ہر ایک کے پاس گھوڑا، کتنی تیاری کی ہو گئی، اور ایک ہے بندہ قید خانے میں، زہرا کا لال، علی کا خون، نبی کی اولاد، اللہ کا ہادی، شیعوں کا امام، وہ ہے قید خانے میں اکیلا۔ ان کو بلایا گیا 10ویں امام کو، اور بلانے کے بعد کہا انہیں اس ٹیلے پہ چڑھایا جائے۔ ٹیلے پہ چڑھایا گیا، امام نے ایک مرتبہ دیکھا، دیکھ کے متوکل کہتا ہے سرکار کیا میں آپ کو اپنا لشکر دکھاؤں؟ امام نے کہا ٹھیک ہے دکھاؤ۔ اب یہ سوچ رہا تھا جیسے ہی لشکر دیکھیں گے پسینہ آنے لگے گا، کپ کپی بندھنے لگے گی، لرزنے لگیں گے، بولیں گے کچھ نکلے گا زبان سے کچھ، مگر پسینہ ان کو نہیں آیا، پسینہ متوکل کو آ گیا۔ اس پہ تو لشکر کا کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ ارے توجہ چاہتا ہوں میں، اس امام پہ تو لشکر کا کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ دیکھتا جاتا ہے، بے ہوش کیوں نہیں ہوتے؟ کانپتے کیوں نہیں ہیں؟ لرز کیوں نہیں رہے ہیں؟ لیکن نہ امام پہ لرزے کا اثر ہے، نہ امام پہ کوئی کپاہٹ ہے، اس لیے کہ علی کی اولاد ہے، علی کا بیٹا ہے۔ ایک مرتبہ میرا امام سمجھ گیا اس کا نظریہ کیا ہے۔ میرے مولا نے کہا اب تک تو تو نے اپنا لشکر دکھایا، کیا مجھے بھی اجازت ہے میں تجھے اپنا لشکر دکھاؤں؟ کہا دکھاؤ۔ امام نے ایک مرتبہ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اب جو ہاتھ پھیرا تو کیا دیکھتا ہے؟ ادھر دیکھتا ہے تو ادھر لشکر نظر آتا ہے، ادھر دیکھتا ہے تو ادھر لشکر آتا ہے، پورے زمین میں لشکر، پورے آسمان میں لشکر، چاروں طرف لشکر دیکھ کے بے ہوش ہو کے گر گیا، اور جب گرا تو پانی ڈالا گیا منہ پہ، اٹھا، پسینہ آ رہا ہے۔ امام نے کہا گھبراؤ نہیں، ہم دنیا
دنیا کے لیے یہ لشکر استعمال نہیں کرتے. اگر ہم اپنے لشکر دکھانے پہ آ جائیں تو کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے لشکر میں ہے. اس لیے وہاں سے اس محلے کا نام پڑا عسکر. ڈیٹیل آئی سمجھ میں؟ اس محلے سامرا کے اس کا پڑ گیا عسکر, اور امام چونکہ اس میں رہتے تھے تو ان کا لقب پڑ گیا عسکری. 100 آدمیوں کا لشکر چلا, اس میں ایک بیچارہ چاہنے والا بھی تھا. اب جب یہ لشکر جنگلوں سے ہوتا ہوا چلا صحرا سے امام کو لینے کے لیے, تو کچھ لوگوں نے اس علی والے کا مذاق اڑایا. کہنے لگے تمہارا مولا علی کہہ کے گیا ہے کہ ہر جگہ سے 70 مردے اٹھیں گے, زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں سے 70 مردے نہ اٹھیں. تو یہ تمہارا مولا ہوا میں بات کر کے چلا گیا. اصل میں اس زمانے میں ہم جیسا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, اور تو ان علی کو مانتا ہے. بتا یہاں نہ کوئی بستی ہے, نہ کوئی رہنے والا ہے, نہ کوئی نظر آ رہا ہے, نہ کبھی بستی آباد ہوئی ہے, جنگل ہے, صحرا ہے, کسی کی قبر بھی نہیں ہے. بتا یہاں سے 70 مردے کیسے اٹھیں گے؟ میں ایک مرتبہ علی والا کہنے لگا مجھے یہ تو نہیں پتا کیسے اٹھیں گے, لیکن میرے مولا نے کہا ہے تو اٹھیں گے. ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. اما اعتبار ہو علی کے اوپر تو ایسا ہو, اعتبار ہو تو اپنے مولا کے اوپر ایسا ہو. کہا میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا, لیکن میرے مولا نے کہا تو اٹھیں گے. کہا اچھا. چلے گئے, امام علی نقی علیہ السلام کو وہاں سے اٹھایا. گرمی بے حد پڑی ہوئی تھی, شدید گرمی, اتنی تیز گرمی جیسی ابھی دبئی اور شارجہ میں پڑے گی انشاءاللہ 1-2 مہینے کے بعد. نہا بھی نہیں سکتے آپ ذرا پانی سے جب تک نہ رکھ دیں تھوڑی دیر. ایسی گرمی پڑی ہے. امام علیہ السلام نے سردی کے کپڑے پہن لیے. 10ویں امام نے سردی کا لباس پہن لیا. اپنے غلاموں سے کہا سردی کا لباس رکھ لو. اب جو سردی کا لباس لیا تو انہیں تو اور مزہ آنے لگا. وہ جو دشمن تھے کہنے لگے تمہارے سارے امام ایسے ہی ہیں کیا؟ فرض کریے اگر گرمی ہو شارجہ دبئی میں اور میں یہاں کوٹ پہن کے نکل جاؤں سردی والا, تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ اما قبلہ زیادہ پرابلم میں ہے کیا؟ کہیں دماغ ان کا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اور لوگ مرے جا رہے گرمی سے, اور یہ 10واں امام, ان کا 10واں امام, ان کا ہادی گرمی کے موسم میں سردی کا لباس لے کے چل رہا ہے. امام نے لشکر والوں سے بھی کہا تم بھی لے لو. بھلا ہم کیوں لیں, ہم کوئی پاگل تھوڑی ہیں, ہم سے تو یہی. اچھا ایسا آدمی بناوٹ میں اور زیادہ جا, یہی نہیں پہنا جا رہا ہم سے, تو یہی نہیں چلے. ابھی بیچارہ شیعہ خاموش ہے, یہ مولا کا چاہنے والا خاموش ہے. اما ایک بات میں تو اس میں پھنسا لیا, ایک بات میں یہ تمہارا امام ہے جو گرمی سردی کا بھی جسے پتہ نہیں ہے. گئے, کہتے ہیں ایک صحرا میں پہنچے, آندھی چلنے لگی, بادل آنے لگے, پانی برسنے لگا, ٹھنڈک ہونے لگی. ایسی ٹھنڈک ہوئی کہ 80 آدمی سردی سے مر گئے. اب امام کے پاس تو لباس تھا, مگر عزیزو امام وہ نہیں ہے جو خالی اپنے دوست کو دیکھے. میرا امام کچھ لباس مدینے سے لے کے چلا تھا, خود نہیں بانٹے. اس شیعہ کو بلایا, کہا جو تم پہ اعتراض کر رہے تھے ان کو بانٹو, ان کو دو, لباس دو ان کو بھی, اس لیے کہ ہم زہرا کی اولاد ہیں. لباس بانٹنا شروع ہوا, 80 آدمی مر گئے. وہ جو مذاق اڑا رہے تھے مدینے میں, ان کی سمجھ میں بات آ گئی. کہنے لگے واقعاً ان کا امام ہے. ارے بڑی بڑی ٹیکنالوجی فیل ہو جائے. آج کہتے ہیں ان کے امام کو کیسے پتا ہے؟ میاں آپ کی سائنس کو کیسے پتا ہے کہ جمعے کو بارش ہوگی, جمعے کو ایسا ہوگا, جمعے کو آندھیاں چلیں گی, زلزلہ آئے گا, کرونا وائرس کی تیسری لہر جب آئے گی. آج کی سائنس تو اتنا جان لے, اور جسے اللہ نے علم دے کے بھیجا ہو, ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر.
بتائیے ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اگر آج یا کوئی میڈیا کہتے کہ جی جمعے کو بارش ہوگی، ہوتی نہیں ہوتی؟ تو اگر انہیں پتا ہے تو جسے عصمت دے کے خدا نے بھیجا ہو، جسے پڑھایا ہی خدا نے ہو، جس کے دادا کی تلوار بھی نسلیں دیکھ کے چلتی ہو، وہ نہیں بتائے گا؟ ایک اچھا میں نے تو بات آپ سے کر دی، لیکن مجھے نہیں پتا اس بات کو کتنا مجمع سمجھا۔ ٹھنڈک ہوئی، ہوا چلی، لوگ مرے، موسم کے بدلنے نے دونوں علی نام کے اماموں کی عزت کو رکھ کے بتایا۔ پہلے علی پہ اعتراض کر رہے تھے، یہاں سے اٹھے گا کون؟ ایک مرتبہ اس کو موقع مل گیا، دیکھ میرے مولا نے کہا تھا نہیں کہا تھا، یہاں سے یہ اٹھیں گے جو اب مرے ہیں۔ اب امام چلے، جب چلے تو ابو العباس اس کا نام ہے، بڑی بڑی ہسٹری ہے، مگر میں کیا کروں، ائمہ کی ہسٹری یہ ممبروں پہ آ نہیں رہی ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ورنہ تمہارے ہر امام کے واقعے ایسے ایسے ہیں جو آپ کی زندگی بدل دیں۔ ابو العباس وہ کہتا ہے میں سخت دشمنی رکھتا تھا آل محمد سے، سخت دشمنی، اور میں اعتراض بھی کر رہا تھا بات بات پہ امام کی، کہنے لگے لیکن ایک جگہ ہم نے تھک گئے، پیاس اور بھوک زیادہ لگنے لگی، نہ کھانے کا انتظام ہے نہ پینے کا انتظام ہے، چونکہ موسم ڈسٹرب ہو گیا ہے تو اب کریں تو کیا کریں؟ دوسری جگہ گئے تو وہاں گرمی گرمی، پھر اب وہاں گرمی تو پیاس لگ رہی ہے، پانی میسر نہیں ہے، دور دور کھانا نہیں، کیا کریں؟ جو کھانا کچھ ساتھ رکھے ہوئے ہیں وہ تو کھا۔ امام نے کہا یہاں نہ کھاؤ، تھوڑی سی دوری پہ چلو، یہاں سے وہاں موقع مناسب آئے گا، وہاں ٹھنڈا پانی ملے گا، وہاں سایہ ملے گا۔ مجھے پھر شک ہونے لگا، اما جس راستے سے ہم روز آتے جاتے ہیں اس راستے پہ کوئی پیڑ پودا نہیں ہے، کوئی چشمہ نہیں ہے، یہ امام کہتا وہاں ہے۔ کہتے اب جو تھوڑی دوری پہ چلے تو ہمیں دور سے دو درخت نظر آئے خوبصورت، اور ان دو درختوں کے نیچے بہترین چشمہ جاری، ٹھنڈا پانی۔ امام نے کہا یہاں بیٹھ کے اپنی غذا کھاؤ۔ اب یہاں کھائی، دیکھ رہا ہے بار اٹھ کے اس راستے سے تو کئی بار آیا، مگر نہ یہاں درخت تھا نہ یہاں پانی تھا۔ حد یہ ہے کہ ابھی گئے تھے تب بھی نہ درخت تھا نہ پانی تھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ امام مسکرا رہے ہیں۔ اب اس نے چالاکی یہ کی ابو العباس نے کہ اپنی تلوار، اپنا کچھ سامان پیڑ کے نیچے دبا دیا، اور دبا کے جب قافلہ چلنے لگا کہا اب مڑ کے دیکھوں گا کہ واقعاً یہ ہیں یا لگائے گئے ہیں۔ ارے توجہ چاہتا ہوں، یہ یہی ہے لگائے گئے؟ قافلہ تھوڑی دوری پہ چلا، ابو العباس دوبارہ واپس آیا، نہ چشمہ نہ درخت۔ اپنی تلوار نکال لی وہاں سے، ارے ابھی تو یہاں درخت تھے، گیا امام کی خدمت میں۔ امام نے کہا اطمینان ہو گیا؟ وہ جو پلٹ کے دیکھ کے آئے پتہ چل گیا، وہ درخت بھی ہم نے اگائے، وہ چشمہ بھی ہم نے جاری کیا۔ اور تعجب نہ کرنا، اگر اسماعیل کی ایڑیوں سے چشمہ جاری ہو سکتا ہے تو جو فقر اسماعیل ہو۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ ایک صلوات اور بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ مجھے آپ بتائیے کہ ابھی تو میں سامرہ پہنچا رہا ہوں امام کو، وہ ہسٹری میں گھنٹہ ہو گیا۔ امام علیہ السلام چلے، ایک مرتبہ قدموں پہ گر گیا ابو العباس۔ مولا سب سے بڑا دشمن تھا، آج سے آپ کا سب سے زیادہ چاہنے والا بن گیا ہوں میں، لیکن اتنی کرامات میں نے دیکھی۔ گئے، آپ سنیے یہاں سے بڑی ہسٹری آپ کے بڑی دلوں میں اترنے والی ہے۔ گئے خان السعالیک یا خان السعالیک، ایک جگہ تھی جس کو عربی میں خان السعالیک کہتے تھے۔ اس جگہ، اس کا ترجمہ ہوتا ہے انتہائی غریب اور فقیروں کے رکنے کی جگہ، یعنی جن کی شہر میں کوئی اوقات نہ ہو، جن کی شہر میں کوئی عزت نہ ہو، شہر کے بیچ میں بھی نہیں، شہر سے باہر، جہاں بیچارے بے روزگار، غریب، انتہائی غریب، جنہیں معاشرہ ذلیل سمجھے۔ بلایا ہے 300 آدمیوں کے ساتھ،
ہونا تو یہ چاہیے بادشاہ کو احترام کے لیے جانا چاہیے، لشکر احترام سے لائے، دربار میں جگہ دی جائے، عزت دی جائے، احترام نہیں۔ پورے لشکر کو کہا اپنا روب ڈالنے کے لیے، امام کو وہاں چھوڑ کے آؤ، 10ویں امام کو، جہاں سامرہ کے سب سے غریب ترین بیچارے بھوکے پیاسے لوگ بیٹھتے ہیں، شریف آدمی جہاں اپنے کو ذلیل سمجھتا تھا پہنچنے کے لیے، ایسی جگہ وہاں پہنچا دیا، پہنچ گئے امام۔ اسے یہ کیا معلوم ہے کہ ان کا دل ہی غریبوں میں لگتا ہے، سمجھ رہا ہے؟ تو پہنچا دیا۔ جو لوگ تھے امام کے چاہنے والے وہ تڑپ گئے یہ دیکھ کے، مجھے نہیں پتا آپ تڑپ رہے ہیں شارجہ میں رہ کے یہ نہیں تڑپ رہے ہیں، لیکن وہ تڑپ گئے۔ کہاں کائنات کا امام علی نقی، اور کہاں اتنی ذلیل جگہ تمہارے 10ویں کو اتارا گیا ذلیل کرنے کے لیے، اور 3 دن تک نہ بستر نہ بچھونا کچھ نہیں، خاک نہ چھت، بس چبوترا سا ہے ایک جس پہ غریب آ کے بیٹھے اس پہ لٹا دیا۔ ایک چاہنے والا سعید تھا، وہ پہنچا وہاں، دیکھے کیا کا ظلم ہوا امام پہ، سعید پہنچا، پہنچنے کے بعد امام کو دیکھ کے رونے لگا۔ اب حکمراں ہے بھائی، حاکم ہے، کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتا، آرڈر ہے، 300 کا لشکر پاس ہے، اور وہ کہتا ہے کہ امام کو اس میں رکھا جائے، رکھا گیا امام علیہ السلام کو۔ آنسو جاری ہونے لگے دیکھ کے، مولا یہ چاہتے ہیں نور امامت کو بجھا دیں۔ امام نے کہا گھبراؤ نہیں، نور امامت ابھی بجھنے والا نہیں ہے، مولا ایسی جگہ آپ کو رکھا گیا۔ اچھا امام نبی دکھاتے، ماشاءاللہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ایک ایک آدمی سے توجہ چاہتا ہوں، جیسے ہی امام نے اپنے ایک چاہنے والوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے کہ میرا چاہنے والا پریشان ہے، ایک مرتبہ اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا اور امام نے کہا اب دیکھ ہم کہاں پہ ہیں۔ اب جو کہتا ہے میں نے نظر ڈالی تو ایسا لگا کہ یہ خانہ سالیک نہیں ہے، جنت کا ایک ٹکڑا ہے، بہترین باغ، بہترین نہریں، بہترین خدام، بہترین خدمت کرنے والے۔ کیا تم نہیں جانتے ہمارے دادا اور ہم امام جنت کے مالکوں میں ہیں، ہم جب چاہیں زمین کو جنت کا ٹکڑا بنا سکتے ہیں۔ دیکھو ان کے ذلیل کرنے سے ہم ذلیل ہونے والے نہیں ہیں۔ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ذلت بھی۔ یاد رکھیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، عزت اور رزق کے بارے میں پریشان نہیں ہونا ہے آپ کو، رازق بھی اللہ ہے اور عزیز بھی، عزت بھی وہی دینے والا ہے، ذلت بھی وہی دینے والا ہے۔ تو بس 5-10 منٹ کا وقت رہ گیا، اس میں مصائب بھی ہیں، پھر سن لیجیے، اگر 5 منٹ زیادہ ہو جائے میں معافی مانگ لوں گا ان سے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ محمد وعجل۔ انشاءاللہ باقی موضوع کل آگے بڑھے گا، 10ویں کی ہسٹری سنتے رہیے تو عشرہ ہو جائے گا پورا 10ویں پہ۔ ابھی امام علیہ السلام چلے، کئی دن ہو گئے ان غریبوں میں رہتے ہوئے، ان مسکینوں میں رہتے، ان فقیروں میں رہتے ہوئے۔ اب ادھر سے 50 غلام بلائے گئے، 50 غلام، انتہائی بدتمیز غلام، انتہائی جاہل غلام، اور ان جاہل غلاموں کو ٹریننگ دی گئی توہین کرنے کی، کہ ایک آدمی کی توہین کرنا ہے تمہیں۔ ان کو تعلیم دی جا رہی ہے توہین کرنے کی، انہیں اچھے کھانے کھلائے جا رہے ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے، سب کچھ سمجھایا جا رہا ہے۔ جب وہ ٹرین ہو گئے 50 کسی بھی توہین کرنے کے لیے، تو اب متوکل نے کہا اب 10ویں امام کو لایا جائے میرے دربار میں، اور دیکھو جب وہ آئے تو کوئی اسے سلام نہیں کرے گا، جب وہ آئے تو کوئی اس کی تعظیم نہیں کرے گا، جب وہ آئے تو یہ جو موٹے موٹے پردے پڑے ہوئے ہیں دربار میں انہیں کوئی غلام اٹھائے گا نہیں، اور یہ جو 50 آدمی ہیں یہ توہین کریں گے۔ اب پھر یاد یہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، دربار تمہارا دیکھتا ہوں کیسے سنیں گے۔ ذرا ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ خدا کی قسم جتنی تھکن ہے وہ دور کر لیجئے۔ تیاری ہو رہی ہے تماشا بنانے کی، امام کو تیاری ہو رہی ہے توہین کرنے کی، تیاری ہو رہی ہے ذلیل کرنے کی۔ ادھر میرے امام کو لایا گیا غریبوں کے یہاں سے اٹھا کے، اور دربار کے پردے موٹے موٹے پڑے ہیں، اور یہ 50-60 آدمی توہین کرنے کے لیے کھڑے ہیں، اور کوئی کہتا ہے سلام نہیں کرنا ہے، مگر واہرے پروردگار کی عظمت، واہرے اس رحمان کا اقتدار، واہرے پروردگار عالم
کی عزت اور اس ہادی کی عزت. جیسے ہی امام دربار کے قریب آئے ایک ہوا چلی تیز, پردے خود بخود اٹھنے لگے. جیسے ہی میرا امام داخل ہوا, جو 50 آئے تھے توہین کرنے کے لیے وہ امام کے قدموں میں گر گئے. ہر آدمی کہتا ہے سلام ہو فرزند رسول آپ کے اوپر. متوکل خود مسند سے اٹھا, سینے سے لگایا, آپ تو ہمارے آقا ہیں, آپ تو ہمارے مولا ہیں, آئیے یہاں تشریف لائیے. ادھر امام آئے, اب جو واپس گئے پھر آندھی چلی, پھر پردے خود بخود ہٹے, امام چلے گئے. متوکل نے ان 50 آدمیوں کو بلایا. بلانے کے بعد ہم نے ٹریننگ دی کہ تمہیں بے عزت کرنے کی, ہم نے ٹریننگ دی تھی تمہیں توہین کرنے کی, یہ تم نے کیا کیا؟ کہا ہم تو سمجھے کسی اور کی توہین کرائے گا, اپنے استاد کی توہین کیسے کرتے؟ کہا یہ تمہارا استاد کیسے کہ ہم تو اس تک نہیں آتے, سال میں ہر جگہ یہ ہر وقت ہم تک پہنچتا ہے اور ہماری ہدایت کرتا ہے. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. بادشاہ سمجھ رہے ہیں امام قید میں ہیں, مگر امام قید سے بھی جن کو دین پھیلانا ہے ان تک دین پھیلایا کرتے تھے جا کے. وہ سمجھتے تھے قید میں ہیں. کہا یہ جو بلایا تم نے تو ہمارا استاد ہے, نماز اس نے بتائی, روزہ اس نے بتایا, دین اس نے بتایا, شریعت اس نے بتائی, ہم اس کی توہین کیسے کرتے؟ ایک مرتبہ حکم دیا ان 50 کے 50 جوانوں کو قتل کر دیا جائے. قتل کر دیا گیا. روتا روتا راوی امام کے پاس پہنچا. امام نے پوچھا کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کہا جن لوگوں نے تمہارے قدموں پہ جھک کے سلام کیا تھا ان کو قتل کر دیا گیا. کہا واقعاً؟ کہا بالکل. کہا واقعاً؟ کہا بالکل. کہا دکھاؤں زندہ ہیں؟ کہا مولا میرے سامنے مرے ہیں. امام نے پردہ ہٹایا تو کیا دیکھا؟ 50 کے 50 آدمی بیٹھ کے پھل کھا رہے ہیں. اب میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, موٹے موٹے پردے لگائے تاکہ کوئی غلام اٹھا نہ سکے اور امام کی توہین ہو, مگر شاید یہ 10ویں امام کے دادا کی تاریخ بھول گئے. پردوں کی کیا حقیقت ہے؟ اگر پہلا علی کعبے کے پاس چلا جائے تو دیوار کعبہ میں در بن جاتا ہے. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. وعجل. بس عزیزو, امام علیہ الصلوۃ والسلام وہاں زندگی گزارنے لگے قید میں, اور قید میں سختیاں ہو رہی ہیں. جتنے بھی غلام ہیں متوکل کے ان کو, اب آپ یہ بتائیے کتنا ستایا ہوگا 10ویں کو. میں ایک بات بتاتا ہوں بس آپ سے, انشاءاللہ کل اگر آپ سویرے آئیں گے, کل بھی مجلس ہے. یہ حکومت شارقہ کا آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ 10ویں کے لیے انہوں نے آپ کو 3 پروگرام دے دیے. ایک کل ہو چکا ہے, ایک آج ہے, ایک کل بھی ہے مجلس. پھر وہ بھی ہسٹری امام علی نقی علیہ السلام کی ہوگی, تو اس میں بھی یہیں سے انشاءاللہ بیان ہوگا. میں خالی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کتنی مصیبت میں ہے ہمارا 10واں امام. وہ متوکل, آپ کیا کہتے ہیں زیارت وارثہ میں پڑھتے ہوئے؟ یا لیتنی, زور سے بولیے, ارے زور سے بولیے بھائی. کن تو, اے کاش میں آپ کے, کہتے نہیں کہتے, یہ آپ کہتے ہیں. متوکل کہتا تھا یا لیتنی کنتو مع یزید, اے کاش میں یزید کے ساتھ کربلا میں ہوتا تاکہ آل محمد پہ اس سے بھی زیادہ ظلم کرتا. اور اس کے غصے کو آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ قبر حسین پہ ہل چلوایا, قبر حسین کو مسمار کیا, قبر حسین پہ نہر کا پانی چھوڑا گیا. امام کی قبر سے سخت نفرت تھی متوکل کو, علی اور اولاد علی سے سخت نفرت تھی. جناب زہرا کی اور مولا علی کی نقلیں اتروائی جاتی تھی دربار میں. کیا اب یہ بتائیے, جو قبروں کو اتنا مسمار کر رہا ہو تو وہ حسین کے بیٹے کو کتنی تکلیف دے رہا ہوگا. تمہارا 10واں امام بڑی مصیبت میں ہے, بڑی پریشانی میں ہے. میں نے آپ کو خالی ایک جھلک بتائی ہے.
ابھی بتاؤں گا کل اگر آپ اب سویرے آئے. اب مثلا کیا آتے ہی آپ جو ہیں جب 15-20 منٹ ہو جاتے ہیں تو سمجھ میں اس لیے بھی نہیں آتا. تھوڑا سا وقت نکال کے سویرے آئیے تاکہ میں بھی آیا ہوں اتنی محنت کر کے تو میں آپ تک پہنچا سکوں. تو جو قبروں پر اتنا غصہ دکھا رہا ہو وہ امام پہ کتنا غصہ دکھا رہا ہوگا. نہ کھانے کو ٹھیک سے دیا جاتا ہے, نہ پینے کو ٹھیک سے دیا جاتا ہے, نہ اولاد سے ملنے دیا جاتا ہے. بڑا مسکین امام ہے, بڑا مظلوم امام ہے. یہ 40 سال میں کوئی مرنا نہیں چاہتا. ہماری اور آپ کی ایج 40, 41, 42 ہے, اور کتنے ایسے ہیں جو 50, 55 کے بیٹھے ہیں اب بھی چاہتے ہیں زندہ رہیں. اور وہ امام کے جس کا بیٹا بھی ابھی چھوٹا ہی ہو اور جس نے یتیمی بھی دیکھی ہو. 6 سال کی عمر میں 10واں امام یتیم ہوا تھا, 6 سال کی عمر میں. اور مسکینیت یہ تھی کہ مدینے میں تھے اور باپ سامرہ میں تھا. اور جب امام محمد تقی علیہ السلام کو زہر دیا گیا تو امام مدینے میں تھے. ایک دن بیٹھے بیٹھے کہنے لگے اماں میں یتیم ہو گیا, میرے بابا کو مار دیا گیا. ایک مرتبہ پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا؟ کہا جو فرشتہ میرے بابا کے ساتھ رہتا تھا وہ میرے پاس آ گیا ہے, میں یتیم ہو گیا, میرے بابا کو مار دیا گیا. اعجاز امامت سے پہنچے وہاں. یتیمی کو بڑی قریب سے دیکھا ہے ہمارے 10ویں نے. لیکن میں کہتا ہوں مولا آپ 6 سال کی عمر میں یتیم ہوئے, سکینہ 4 سال کی عمر میں یتیم ہوئی. مگر جب آپ یتیم ہوئے تو مدینے والوں نے آپ کو سینے سے لگایا, سر پہ ہاتھ رکھا, دادی نے سینے سے لگا لیا, ماں نے سینے سے لگا لیا, میرا بچہ یتیم ہوا. مگر ہائے 4 برس کی سکینہ جب یتیم ہوئی ہے, جسے یہ بھی نہیں پتا ہے کہ یتیم کسے کہتے ہیں. جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے اور کہا بابا آپ بھی جا رہے ہیں؟ کہا ہاں بیٹی میں بھی جا رہا ہوں. کہا بیٹی آج کے بعد تو یتیم ہو جائے گی. بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ کہا یہ واقعہ نہ پوچھ, یہ موقع عظیم ہے, مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے. بیٹی جب شمر کے تماچے لگے تو سمجھ لینا تو یتیم ہو گئی. یہ یتیم مولا آپ کو پرسہ دیا گیا مگر آپ کی ماں کو کسی نے آ کے مارا نہیں ہے. مولا آپ کی بہن کو کسی نے نہیں مارا ہے. مولا کسی نے آپ کو تماچے نہیں لگائے ہیں. مگر آؤ حسین کا پرسہ بیٹے کو کیسے دیا؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیا, گلے میں خاردار توق. زینب کے سر سے چادر چھین لی گئی, سکینہ کے کانوں کو زخمی کر دیا گیا. یہ ہمارا امام ہے جو یتیمی کی زندگی گزار کے اب قید خانے میں ہے. اور جب قید خانے میں ہے تو سن لیجئے بیٹا پاس میں ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام پاس میں ہیں. زہر کا اثر جسم میں ہونے لگا. جیسے اس زہر کا اثر ہونے لگا امام تڑپنے لگے. بیٹا پوچھتا ہے بابا کیا ہوا؟ کہا میرے لال آج کے بعد حجت خدا تم ہو, تمہارا بابا کچھ ہی لمحے کا مہمان ہے. امام علیہ السلام زہر دغا سے شہید کر دیے گئے. جیسے ہی شہید ہوئے بیٹا رونے لگا. لوگ آئے نماز پڑھنے کے لیے, لوگ آئے نماز جنازہ اٹھانے کے لیے, مگر میرا 11واں پتہ کیا کرتا ہے؟ اپنے سینے سے گریبان کو چاک کیا. ہائے میرا بابا مر گیا, ارے مجھے تسلی دو, ارے میرا بابا دنیا سے رخصت ہو گیا. لو عزیزو یاد رکھیے, میں کہوں گا مولا حکومت نے چاہے دکھاوے کے لیے صحیح مگر آپ کے ساتھ جنازہ بھی اٹھایا, آپ کے ساتھ تسلی اور دلاسے کے لیے بھی آئی. مگر آؤ کربلا میں دکھاؤں کہ جب زینب کا دل گھبرایا سید سجاد کے قریب آئی, میرے لال یہ فرات کا پانی نے دو چل رہا ہے, یہ میرے لال یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا اماں ایسا کرو خیمے کا پردہ ہٹاؤ. اب جو خیمے کا پردہ ہٹا کیا دیکھا؟ حسین کا سار نو کے نیزہ. اے پھوپھی اماں بس ایک جملہ سن لیجئے,
امام نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا اور اس کے بعد کہا آؤ نماز جنازہ پڑھ لیں۔ لوگوں نے کہا مولا لشکر باہر تیار کر رہا ہے، آپ کے بابا کی نماز جنازہ باہر ہوگی۔ کہا نہیں، وہ لوگ پڑھائیں گے، میں اپنے بابا کی نماز خود پڑھانا چاہتا ہوں۔ میں نے پڑھ دیا شارجہ کے مومنین، میرے ناظرین آپ نے سن لیا، میں اپنے بابا کی نماز جنازہ خود پڑھانا چاہتا ہوں۔ مرنے سے پہلے پانی خود پلایا، غسل خود دیا، کفن خود پہنایا، نماز جنازہ خود پڑھائی۔ میں کہوں گا مولا عسکری بڑے خوش نصیب ہو، پانی بھی پلا دیا، نماز جنازہ بھی پڑھا دی، مگر 11 محرم سید سجاد کا گزر، چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ زینب نے اپنے کو اونٹ سے گرا دیا، اے میرے لال، اے پھوپھی اماں۔ کہا میرے لال کیا بات ہے؟ کہا پھوپھی اماں انہوں نے اپنے کشتائے نجس کو دفن کر دیا، میرا بابا بھوکا پیاسا کربلا کی سرزمین پہ پڑا ہوا ہے، میں کفنا بھی نہ سکوں، میں دفنا بھی نہ سکوں۔ ہاں میرے لال ہم ہمیشہ غریب نہیں رہیں گے۔ لو عزیزو بس آخری جملہ میں کہہ رہا ہوں، اس کے بعد جب یہ قافلہ کربلا سے چلنے کو تیار تھا تو ایک مرتبہ سجاد نے دیکھا پھوپھی اماں بابا کے لاشے کا طواف کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں طواف کیوں کر رہی ہو؟ کہا بیٹا طواف نہیں کر رہی ہوں، امام حسن عسکری بابا کے جنازے کا بوسہ لے رہے ہیں، بس اس جملے کو یاد کر لیجئے مصائب ختم ہیں، بابا کے بوسے لے رہے ہیں۔ زینب سے پوچھا پھوپھی اماں طواف کیوں کر رہی ہوں؟ کہا طواف نہیں کر رہی ہوں۔ کہا پھر کیا بات ہے؟ کہا میرے لال جب مدینے میں حسین کے گھر سے اپنے گھر جاتی تھی تو حسین کی پیشانی کا بوسہ دیا کرتی تھی، جب آتی تھی تو بوسہ دیا کرتی تھی، آج حسین کو چھوڑ کے جا رہی ہوں، میرا دل چاہتا ہے بوسہ دے لوں۔ ایک مرتبہ کا پھوپھی اماں بوسہ دے لو نا۔ کہا بیٹا طواف کر کے دیکھ رہی ہوں، کوئی جگہ ایسی مل جائے جہاں تیر نہ لگاؤ اے سجاد۔ ارے میرا ماں جایا، امام حسن عسکری نے جنازے کو اٹھایا، 10ویں کا جنازہ چلا، امام رونے لگے، شور مچنے لگا، ہائے ہمارا امام غریب ہو گیا۔ انہیں آپ سے مدعوانہ گزارش ہے کہ شبیہ تابوت کو ٹچ نہیں کیجئے گا، دور سے زیارت کریں اور پرسہ دیجئے گا۔ یا حسین
افسوس پھول بکھرے زہرا تیرے چمن کے افسوس پھول بکھرے زہرا تیرے چمن کے پیغام برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے زینب پکاری بھائی دل ڈوبا